ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ سب سے پہلے دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، آپ یا تو نماز کے بعد دعا کرو یا پھر کوئی قرآن مجید کا سورہ یا کوئی ایک رکوع پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ دعا جب شروع کرنی ہے آپ نے، سب سے پہلے کم از کم 2 سے 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، 2 سے 3 منٹ تک غالباً اللہ کی تعریفیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی رحم کرنے والے ہو، آپ ہی بخشنے والے ہو، آپ ہی سے ہو سکتا ہے، آپ ہی کر سکتے ہو، آپ کے علاوہ کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی، آپ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی دعائیں بھی نہیں سنتا۔ اس طرح کے الفاظ آپ کہہ کر اپنی دعا کا آغاز کریں۔ اس کے بعد جو چیز آپ کو مانگنی ہے، اس چیز کے تعلق سے آہوزاری و انکساری کے ساتھ، یعنی بالکل اسی طرح سے دعا مانگنا ہے کہ جس طرح سے ہم نے کبھی کبھار، آپ سگنل پہ آپ جاتے ہوں گے تو آپ نے کبھی کبھار دیکھا ہوگا کہ جب مانگنے والا کسی شخص سے مانگتا ہے تو بالکل اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں میں ایک نمی ہوتی ہے، اس کے پاس ایک درد ہوتا ہے، ایک سٹوری ہوتی ہے سنانے کے لائق۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی ایک سٹوری ہونی چاہیے، ایک درد ہونا چاہیے اور آنکھوں میں نمی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے، اور ہمارے ان ضروریات کو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ انہیں مکمل کر سکتے ہو، آپ ہی کے پاس طاقت ہے، چاہے وہ شفا یابی کی دعا ہو، چاہے وہ رزق میں برکت کی دعا ہو، چاہے اولاد کے نیک صالح بننے کی دعا ہو، چاہے اولاد کی کامیابی کے لیے دعا ہو، یا پھر ہم جو بیمار ہے اس کے لیے دعا ہو۔ یہ تمام تر چیزوں کا حل الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں دعا کا ایک آخری حصہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھیں، یعنی دعا کے اندر ہی کہ اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد، یہ کہہ کر آخر میں ہم اپنی دعا کو مکمل کر لیں۔ لیکن یاد رکھیں، دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے، دعا ایک مستقل عبادت کا نام، آپ سوکھی دعا نہیں مانگ سکتے۔ سوکھی دعا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، آپ نے اسپیڈ میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ یہ بھی عطا فرما، وہ بھی عطا فرما، اس کے بعد آپ نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون پڑھ کر آپ نے دعا کر کے اپنی دعا مکمل کر لی۔ اس طرح سے دعا میں انکساری، عاجزی، رونا، گڑ گڑانا، اور بالکل اسی طرح سے جس طرح میں نے آپ کو مثال دے کر بتایا کہ سگنل کے اوپر یا کہیں مارکیٹ میں جب ہم کسی سائل کو یعنی مانگنے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے اور وہ شکوہ کرتا ہے کہ بہت دن سے میں بھوکا ہوں، خدا را میری مدد کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نیت سے ہاتھ اٹھائے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تمام تر چیزیں میں مانگ لوں گا یا مانگ لوں گی جن کی مجھے حاجت ہے اور جن کی مجھے ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم بچوں کے لیے دعائیں کریں تو بچوں کے لیے دعائیں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرح بنا، میرے بچوں کو نیک و صالح بنا، میرے بچوں کو نماز کی پابندی کرنے والا بنا، میرے بچوں کو ہر دنیا کے چھوٹے بڑے امتحانات میں، ایگزام میں کامیابی نصیب فرما۔ اور شوہر کے لیے بھی جب دعا مانگنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، جو کہ یقیناً حقدار ہے شوہر زیادہ دعا کی، تو ان کے لیے بھی کثرت سے دعا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماریاں ختم فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو کبھی ختم نہ فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی نماز کی پابندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنے والا بنا، اور ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا، ہمارے گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تو نیک لوگوں کے گھروں کو پسند کرتا ہے، ہمارے گھر کو بھی اسی طرح نیک بنا۔ میں نے شروع میں جو بات کی اسے دہراتا ہوں، دعا کرنے سے پہلے آپ کو یا تو قرآن مجید کا کوئی ایک چیپٹر پڑھ لینا ہے، قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھ لینا ہے، کوئی سورہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ قرآن مجید تمام ذکروں سے زیادہ افضل ہے، اس لیے قرآن مجید میں نے آپ سے کہا۔ اور جیسے ہی آپ قرآن مجید سے فارغ ہو جاؤ یا نماز سے فارغ ہو جاؤ، دعا انفرادی ہونی چاہیے، اجتماعی نہیں۔ اجتماعی بھی ہو تو اچھی ہے، لیکن انفرادی یعنی آپ اکیلے ہو
اور رات کا سناٹا ہو، اس میں اگر آپ دعا کرتے ہو تو یہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے بمقابل اس کے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیا اور دعا مانگ لی۔ یہ نہیں ہے، آپ اکیلے ہو، مصلی بچھا ہوا ہو اور رات کی تنہائی کے اندر آپ اپنے رب کے سامنے آہوزاری اور انکساری گڑ گڑا کر آپ جو اپنے حاجات اللہ کے سامنے رکھتے ہو، یقین مانیے اس وقت سوائے اللہ کے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ قرآن مجید یا نماز پڑھ کر اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کی خوب حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریفیں کرے، اس کے بعد اپنی حاجتیں رکھیں، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، دین پھر اس کے بعد اپنی دعا کو مکمل کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر اسی طرح آپ دعا مانگتے رہے، یہی آپ کا عمل بنتا رہا دعا کا، تو انشاءاللہ آپ ایک وقت ایسا آگا آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے اور اللہ آپ کی ضرورتوں کو مکمل فرما دیں گے۔ یہی دعا کا طریقہ ہے بس۔